रुख करेंगे एडिटर नॉर सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि नाज़रीन हम जानते हैं कि भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा कॉल्स भी की गई हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को ये बनाने की भी कोशिश की गई है। आलमी रहनुमाओं को भी आलमी सतह पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि किसी तरह से पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो मौक़िफ़ पेश किया, क्या आप समझते हैं कि आलमी बरादरी भारत के इस रवैये का संजीदगी से नोटिस ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो जवाब है वो मोदी सरकार के पास नहीं है? जी भट्टी साहब। जी देखिए, बहुत शुक्रिया। आलमी बरादरी ने नोटिस क्या लेना था। 6 दिन गुजरने के दौरान हम देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन को भारत आलमी सतह के ऊपर जो अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए को आलमी बरादरी की सपोर्ट कोई ऐसा अपने फेवर में बयान हासिल कर पाया। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था भारत के लिए भी। माजी के अंदर भी मुख्तलिफ जो ऐसे कुछ वाक़यात हुए, कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, तो हमने देखा कि भारत आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करने में या एटलीस्ट वहाँ से अपने हक़ में फेवरेबली स्टेटमेंट जारी करवाने में माजी में कामयाब ज़रूर होता रहा। इवन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से भी इस मरतबा भारत अपने मतलूबा जो उसका जो चॉइस के मुताबिक जो स्टेटमेंट थी वो जारी नहीं करवा सका। तो भारत को आलमी सतह के ऊपर भी उन ममालिक के साथ जहाँ पर भारत के मरासिम बहुत गहरे हैं, उनसे वो कोई इस हवाले से कोई बड़ी फेवर हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका। वजह उसकी यही है कि पहलगाम का जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत दानिशमंदी के साथ और सफारती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भरपूर अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया, दुनिया ने भी उसको रियलाइज़ किया। अब देखिए कि जिस वक्त पहलगाम का ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ, और आप इसको देखिए थोड़ा से माजी के अंदर भी, जब 1995 के अंदर कुछ गैर मुल्की सियाहों को वहाँ पर अगवा किया गया, उस वक्त भी वो उनमें से बेशतर से अमरीकी थे। उस वक्त भी कोशिश किया थी कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरा जाए कि वहाँ पे ये लोग कैसे वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी की। लेकिन उस वक्त भी जब सेक्रेटरी खारजा थी मैडन अलब्राइट, उन्होंने एक किताब लिखी थी द माइटी एंड ऑल माइटी। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये सारा ड्रामा भारत का किया धरा था। और उसके बाद भारत के अंदर वो किताब शाया भी हुई और फिर बाद में उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसकी किताब के मतलूबा जो उसके कुछ औराक थे, कुछ तहरीर थी, तब्दील करवाई गई। साहब क्या समझते हैं, क्योंकि दाखिली सियासत को अगर मद्देनजर रखें तो आप समझते हैं कि भारत की मौजूदा हुकूमत अब खित्ते में कशीदगी बढ़ाकर अपने सियासी फायदे हासिल करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल सिर्फ सियासी फ़ायदे नहीं, उनका एक बड़ा प्लान था जिसके अंदर वो गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बात की कि माजी के अंदर भारत जब इस किस्म के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता रहा, वो किसी हद तक आलमी बिरादरी की सपोर्ट हासिल कर लेता था ताकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। और इस वक्त भी जो भारत ने इतना बड़ा ड्रामा रचाया, उसका बुनियादी मकसद क्या था, भारत को तकलीफ़ क्या थी कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से, पाकिस्तान सफारती लिहाज से टेक ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान के आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर बनाए। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर मादनियात के कानूनी के हवाले से काम हो रहा था, वहीं पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ एक फाइनल ऑपरेशन का राउंड होने जा रहा था। तो पाकिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर भी मुस्तहकम और मजबूत होता दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से भारत ने सारा ड्रामा रचाया कि पाकिस्तान को कमज़ोर रखा जाए। लेकिन इस मरतबा जैसे कि हमने पहले भी बात की, अमरीकी सदर से मतलूबा बयान हासिल करने में वो कामयाब नहीं हो सके। मगरबी दुनिया से वो कोई आप अपने फेवर में वो कोई सपोर्ट हासिल नहीं कर सके। कौमी सलामती की कौंसल से उनको मतलूबा जवाब नहीं मिल सका। और उसके बाद चीन ने जिस अंदाज में जवाब दिया, तो मेरे ख्याल में भारत के पास कोई गुंजाइश नहीं रही कि सिर्फ इस बात के अलावा कि जो पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके के साथ भारत को पेशकश की कि अगर आप इस मामले के ऊपर आप बज़िद हैं तो आइए न्यूट्रल इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं, बाल इंडियन कोर्ट के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि अगरचे कि भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं, उनके अपने शहरी भी, उनके अपने सहाफ़ी भी, उनके रिटायर्ड हुकूमती अफसरान भी, उनके रिटायर्ड जनरल ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत कहीं सर छुपा कर बैठी कि कोई ना कहीं उनको ऐसा रास्ता मिले, क्योंकि मोदी की जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो एक्सपोज होगी दुनिया के सामने। और यही वजह है कि वो तिलमिला रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि वो यूके के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन पर अटैक करवा रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर एक उन्होंने कोशिश की, नाकाम हो गए। अब मोदी को फेस सेविंग चाहिए। तो यही वजह है कि जहां उसको आलमी बिरादरी की सपोर्ट नहीं मिल सकी, इवन उनकी तवज्जो भी हासिल नहीं कर सका, तो वो कुछ ऐसा सोच रहा है कि जहां पर उसकी अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा इकदाम करे जिससे उसको एक फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन
عالمی قوانین کے مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تقاضوں کے مطابق جو پاکستان نے بہترین آپشن دے دی ہے نیوٹرل انکوائری کی، وہ اس سے بڑھ کے کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ سہیل اقبال بھٹی، پاکستان کا موقف بھی دنیا کے سامنے ہے، بھارت کا رویہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، چین اور امریکہ بھارت سے ناراض ہے یا ان سے اس کی حمایت کرنے کے لیے کسی طور پہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور چین بھارت سے ناراض ہیں، اور امریکہ اور بھارت کے جو مراسم ہیں ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جب خطے کے اندر طاقت کے توازن کی بات ہوتی ہے تو امریکی آشیرواد کے ساتھ کتنا زیادہ ایڈوانٹیج حاصل کرتا ہے، اور بسا اوقات بلکہ متعدد مرتبہ پاکستان امریکہ کو ریلائز بھی کروانا پڑا، اور امریکہ کا ہمیشہ جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے۔ ایک یہ حقیقت ہے۔ اس کا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے تو نریندر مودی سب سے پہلے پہنچے، ان کے بہت اہم ترین عہدوں کے اوپر بھارتی تعینات ہوئے، بھارت کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اس کے ساتھ چین کی بات کر لیتے ہیں۔ چین بھارت کے مابین جو تجارتی معاشی تعلقات ہیں وہ ایک بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں۔ بھارت چین کی بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، تو اس کو بھی ایک وہاں پہ ایڈوانٹیج ہے۔ یہ میں نے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس لیے بتایا کہ ان دونوں حقیقتوں کے باوجود امریکہ ہو یا چین ہو، ان کا جو موقف سامنے آیا ہے، یہ ہم جتنے مرضی سیاسی اختلافات رکھیں، ہمیں ماننا تو پڑے گا کہ پاکستان کا بھی کوئی اپنا وقار، پاکستان کی اپنی سفارتکاری اور پاکستان کی حکومتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں بھارت کو گزشتہ 6 دنوں کے دوران جو سب سے پہلی اس کی توجہ کا مرکز تھا وہ امریکی صدر تھا، اس کو مطلوبہ سٹیٹمنٹ نہیں مل سکی۔ صرف 2 منٹ کے لیے ہم سپوز ہی کر لیتے ہیں کہ اگر امریکی صدر نے بھارتی زبان کے انداز میں ان چند سوالوں کے جواب دیے ہوتے تو آج دنیا کے سامنے منظر کیا ہوتا۔ دیگر ممالک بھی پھر امریکہ کے دیکھا داکھی تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سٹینس لے رہے ہوتے، اور آج انڈیا بھی ایک اور پاگل پن کا شکار ہوتا، لیکن وہاں سے اس کو مطلوبہ رسپانس نہیں ملا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جہاں امریکہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، وہاں سے اس کو انڈیا کو سپورٹ مطلوبہ حمایت نہیں مل سکی۔ اگین بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں اور پاکستان کا جو موقف تھا اور پاکستان نے ٹائملی جس طریقے سے معاملات کو ایڈریس کیا وہ دنیا جانتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ماضی کے اندر بات کی، دیکھیے چلیں جب بھی کوئی کسی کے اوپر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے، وہ شاید نہ مانے، لیکن جہاں 2 ملکوں کے مابین معاملہ ہو، ایک سینسٹیو ایریا ہو، تو وہاں پر جہاں دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظریں لگی ہوئی ہوں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6-7 دن گزرنے کے باوجود دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس معاملے کے اوپر خاموش رہیں۔ ایران انڈیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، پاکستان کے ساتھ اس نے بات چیت کی، کہا کہ ثالثی کروانے کو تیار ہوں۔ سعودی عرب جس کے معاشی مفادات بے پناہ انڈیا میں موجود ہیں، وہ آگے بڑھا، پاکستان کے ساتھ بات چیت کی، اور پھر چین نے جس نے پورے 5-6 دن سچویشن کو انالائز کی اور گزشتہ روز بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ تو دیکھیں یہ وہ انڈیکیشنز ہیں نریندر مودی کے فاسٹ فلیگ آپریشن کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ایسی انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس بھی اطلاعات نہیں تھی کہ پاکستان کا اس کے اندر کوئی رول ہے، یہ پاکستان کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے پیشکش کی، آگے بڑھا کہ آئیں اس کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں، اس کی کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں تاکہ یہ معاملات کلیئر ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں جہاں بھارت کو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا مختلف عالمی سطح کے اوپر مختلف ممالک کے ساتھ، لیکن پاکستان کی حکمت عملی اور پاکستان کے کلیئر سٹینس نے وہاں پر بھی بھارت کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، نریندر مودی ایک مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں سے انٹرنیشنلی بھی ان کو کسی نے کوئی ہاتھ پلڑا نہیں پکڑایا، لیکن یہ دیکھیں یہ سارے سینیریو کے بعد کوئی تو ان کا ایسا مضموم ایک ان کے مقاصد تھے، پلان تھے، جس کے لیے انہوں نے سارا گیم پلان ڈیزائن کیا، اور الٹیمیٹلی پاکستان ٹارگٹ تھا۔ پاکستان کی سفارتی معاشی میدان کے اندر بھرتی ہوئی جو پاکستان کی ایفرٹس تھی، کامیابی تھی، وہ اس کو کھٹک رہی ہیں۔ مستحکم خوشحال توانا پاکستان بھارت کو سوٹ نہیں کرتا۔ گزشتہ روز جو مغربی بارڈر کے اوپر جیسے سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھارت مشرقی پاکستان کو بشری بارڈر کو اوپن کرنے جا رہا ہے، تو مغربی بارڈر کے اوپر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، سیکورٹی فورسز کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 54 دہشت گرد وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، بڑے پیمانے کے اوپر یہاں انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنی تھی، ان کو وہاں پر ہلاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ کسی ایک کارروائی کے اندر اتنے بڑے نمبرز کے اندر دہشت گرد مارے گئے،
افغانستان کے اندر کس کے فٹ پرنٹ ہے؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ ان کو رسپونڈ کیا. تو ہر محاذ کے اوپر اس وقت انڈیا کو پسپائی کا سامنا ہے، شرمندگی کا سامنا ہے، ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ رائٹ لیفٹ سے کوشش کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں انڈیا کے اندر اپنی فیس سیونگ کر سکوں. اچھا، اینڈ کے اوپر جو آ جاتے ہیں، چلیں سربراہان مملکت کی سٹیٹمنٹس آ گئیں، مختلف ملکوں کا رد عمل اس کے اوپر آ گیا. اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا جو مختلف معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں اور ماضی کے اندر اس قسم کے معاملات کے اندر ان کی ایک سمپتھی رہتی ہے اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر انڈیا کے ساتھ. آلدو کہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ملک ہے، سب سے زیادہ جانی مالی قربانیاں ہم نے دی، لیکن اس کے باوجود مغربی دنیا دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بھارت کے موقف کو طویل عرصے تک سپورٹ کرتی رہی ہیں. لیکن آج وہی مغربی میڈیا اس معاملے کے اوپر بھارت کو آئینہ دکھا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان کے موقف کو تقویت بخشتے ہیں، یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان کے سٹینس کو درست ثابت کرتے ہیں، یہ وہ فیکٹس ہیں جس نے پاکستان نے عالمی برادری کا اعتماد حاصل کیا ہے. تو اب اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ دوست ممالک کا اس کے ساتھ تعاون ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ کے متحدہ عرب امارات کے سربراہان ہیں جن کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بجائے اس کے کہ بھارت کوئی ایسی حرکت کرے جس سے جنگ کا آغاز ہو اور پھر اس کا اختتام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ خطہ تباہی کے بڑے دہانے پر پہنچا ہوا ہے اور بڑی تباہی کی طرف مزید آگے نہ جائے. تو میرے خیال میں کوئی دوست ممالک مل کر اس کے ایفرٹ کریں تو ڈیفینیٹلی کسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ بات ہو سکتی ہے.